بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبقری رسالہ جنوری 2026 کے صفحہ نمبر 7 کے اوپر قرآن پاک کی تلاوت، اس کے ادب و عظمت کے واقعات مسلسل شائع ہو رہے ہیں۔ اس ماہ شائع ہونے والا مضمون آئیے پڑھتے ہیں، جو لاہور سے بھیجا گیا تھا۔ منہ مانگی مراد، قرآنی الفاظ پڑھے اور مل گئی۔ محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ تسبیح خانے سے تعارف کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو برکات، نعمتیں اور بھلائی کے راستے زندگی میں کھولے ہیں، کبھی ان کے بارے میں گمان بھی نہ تھا۔ آپ نے مخلوق خدا کو قرآنی اعمال اور مسنون دعاؤں کے ذریعے آخرت ہی نہیں، دنیا میں بھی کامیابی اور مرادیں پانے کے لیے اللہ سے منوانا سکھایا۔ رکاوٹیں، بندشیں اور مسائل۔ اس سے پہلے قرآن پاک ایصال ثواب کی نیت سے پڑھتے تھے، لیکن آپ کی وجہ سے قرآن سے محبت، صحیح معنوں میں ادب اور قرآنی معجزات سے روشناس ہوئے۔ ہر ماہ عبقری میں بے شمار لوگ قرآنی دعاؤں اور اعمال کے مشاہدات لکھتے ہیں کہ بے شمار دکھی گھرانے آباد ہوئے، بے مراد بامراد ہوئے، مشکلات اور مسائل سے نجات ملی۔ میرے پاس بھی ایک ایسا آزمودہ قرآنی عمل ہے جس کے ذریعے منہ مانگی مراد ملی۔ رشتوں کے مسائل، شادی کی بندش اور رکاوٹوں سے نجات کے لیے یہ عمل بہت ہی مجرب ہے۔ عمل یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں کہ یا اللہ پاک، جس طرح تو نے اپنی اس پاک اور سچی کتاب کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے مکمل نازل کیا، اس کی تکمیل فرمائی۔ یا اللہ پاک، اسی طرح قرآن پاک کی برکت سے اسے مکمل پڑھنے سے پہلے تو مجھے مکمل کر دے۔ شادی میں، ازدواجی زندگی میں جو بھی رکاوٹیں، بندشیں اور مسائل ہیں، وہ اسی قرآن پاک کے وسیلے سے ختم کر دے اور ایسا جیون ساتھی مل جائے جس سے میں بھی مکمل ہو جاؤں، ایمان، عزت محفوظ ہو جائے، ازدواجی زندگی کی خوشیاں نصیب ہوں۔ یہ نیت کرتے ہوئے پہلے سپارے سورہ فاتحہ سے قرآن پڑھنا شروع کریں اور روزانہ جتنا ممکن ہو سکے بالترتیب تلاوت کریں، اور آخر میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی فریاد رب سے کریں۔ پھر اگلے دن اسی ترتیب سے جہاں سے پڑھنا چھوڑا وہیں سے شروع کریں اور اسی طرح قرآن پاک مکمل پڑھ لیں۔ انشاءاللہ قرآن پاک مکمل پڑھنے سے آپ بھی مکمل ہو جائیں گے، لیکن زیادہ تر اس سے پہلے ہی مراد مل جاتی ہے۔ اسباب بن جاتے ہیں، لیکن عمل کو پورا کریں۔ قرآنی معجزہ آنکھوں سے دیکھا۔ میری شادی میں کافی عرصے سے رکاوٹیں چل رہی تھیں۔ کئی جگہ پر رشتے کی بات چلی، لیکن کوئی نہ کوئی دشواری اور ناگواری ایسی آ جاتی جس سے معاملہ ختم ہو جاتا۔ میں بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہو چکی تھی، لیکن پھر اس قرآنی عمل کے بارے میں علم ہوا۔ اس مذکورہ علم کو میں نے پورے یقین اور توجہ اور دھیان کے ساتھ کرنا شروع کر دیا۔ قرآن کی تلاوت پہلے بھی کرتی تھی، مگر جو سوز اور کیفیات اس عمل کے دوران بنی وہ پہلے نہ تھیں۔ عمل کے مطابق پہلے سپارے سے تلاوت شروع کی اور آخر میں خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے انہی مذکورہ الفاظ کے ساتھ دعا کرتی رہی۔ اس طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک نہایت اچھا رشتہ آیا اور بات بھی پکی ہو گئی۔ میں نے عمل جاری رکھا اور ابھی 5 پارے ہی پڑے تھے کہ میری ایک اچھے خاندان میں شادی ہو گئی۔ جیسا میں چاہتی تھی ویسے ہی نہایت نیک اور بہترین شوہر ملے۔ الحمدللہ میری شادی کو 6 ماہ ہو چکے ہیں۔ بہترین اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ سب قرآن پاک کی برکات اور اس عمل کے کمالات ہیں، لیکن اس کا یقین تسبیح خانے سے ملا۔ 2023 کا رمضان تسبیح خانے میں گزارا، جس کی برکت سے روحانی اعمال
قرآن اور مسنون دعاؤں کی طاقت کے بارے میں علم ہوا اور ادراک ہوا۔ اللہ سے مانگنا اور منوانا سیکھا۔ زندگی میں بہت مثبت تبدیلیاں آئیں۔ اسی رمضان کی بدولت اگلا رمضان بھی تسبیح خانے میں گزارا اور برکات سمیٹیں۔ جو سکون اور روحانیت یہاں ملتی ہیں وہ کہیں اور نصیب نہیں ہوتی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تسبیح خانے اور اس کے سارے نظام کو تا قیامت قائم رکھے، آمین۔ صفحہ نمبر 7 ہی کے اوپر انسانیت اور رواداری قسط نمبر 208 شائع ہوئی ہے۔ اسلام کا غیر مسلموں سے رواداری کا پیغام۔ غیر مسلموں کے حقوق اور یار مزار کا فیصلہ۔ غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیا گیا، اس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مواثیق، معاہدات اور فرامین کے ذریعے اس تحفظ کو قانونی حیثیت عطا فرمائی۔ غیر مسلم شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کا یہ اہتمام صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں غیر مسلم شہریوں کو مسلمانوں ہی کی طرح حقوق اور تحفظ حاصل تھا۔ آپ کے دور میں جب اسلامی لشکر روانہ ہوتا تو آپ سپہ سالار کو حسب ذیل احکام اور ہدایات ارشاد فرماتے: خبردار، زمین میں فساد نہ مچانا اور احکامات کی خلاف ورزی نہ کرنا، کھجور کے درخت نہ کاٹنا اور نہ انہیں جلانا، چوپایوں کو ہلاک نہ کرنا اور نہ پھلدار درختوں کو کاٹنا، کسی عبادت گاہ کو مت گرانا اور نہ ہی بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل کرنا۔ تمہیں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے گرجا گھروں میں اپنے آپ کو مبہوس کر رکھا ہے اور دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا اور نہ کسی مریض کو اور نہ ہی کسی پادری کو قتل کرنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر دمشق اور شام کی سرحدوں سے عراق اور ایران کی طرف لوٹے تو راستے میں باشندگان آنات کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ ان کے گرجے اور خانقاہیں منہدم نہیں کی جائیں گی۔ وہ ہماری نماز پنجگانہ کے سوا ہر وقت اپنا ناقوس بجا سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ وہ اپنی عید پر صلیب نکال سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید مضامین کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کوشش کریں ہمیشہ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ گروپس لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سہولت کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں بھی دیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشیں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔